شادی کی رات خوف سے میں کانپ رہی تھی، لیکن شوہر نے مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا بلکہ مجھے دوائی دی جس کو کھا کر میں سو گئی۔ میں 15 سال کی تھی۔ شوہر میری جوانی، میری شادی غیر لوگوں میں ہوئی تھی اور ان لوگوں میں یہ رواج تھا کہ شادی سے پہلے ہی نکاح کر دیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں منگنی کا رواج نہیں تھا، اس لیے میرا بھی نکاح کیا گیا اور نکاح کے بعد میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بہت خوبصورت انسان تھا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اپنے والدین کے فیصلے پر فخر ہونے لگا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میرے شوہر میں کچھ نقص ہے۔ میں اور میری والدہ یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اپنے شوہر سے ملاقات کی، لیکن ان کی باتوں سے یا ان کے کسی بھی عمل سے نہیں لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی نقص ہے، اور جسمانی لحاظ سے وہ بالکل فٹ نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ کسی نے ایسے ہی ہوائیں اڑا دی ہوگی۔ میں نے گھر آ کر اپنی والدہ کو بتایا اور مطمئن ہو گئی۔ ہماری شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ میں نے بڑے جوش و خروش سے اپنی شادی کی تیاریاں کی اور آخرکار دن آ گیا۔ میں دلہن بن کر پارلر سے ہی واپس آئی تو میری والدہ نے ایک چھوٹا سا شاپور مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کو اپنے ہینڈ بیگ میں چھپا لوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر کے لیے دوائی ہے، تم نے اس کو ہر روز دودھ میں مکس کر کے اس کو پلانا ہے اور یہ عمل 30 دن تک کرنا ہے اور یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ انہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کس چیز کی دوائی ہے؟ تو والدہ نے کہا زیادہ سوال جواب نہ کرو اور یہ دوائی اس کو لازمی پلانا۔ میں نے چپ چاپ دوائی اپنے بیگ میں ڈال لی اور رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی۔ سسرال میں میری خوب آؤ بھگت کی گئی، نہ جانے کتنی رسمیں کی گئیں۔ میری ساس اور نند کے ہر عمل سے ان کی خوشی نظر آ رہی تھی اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی رہی تھی کہ میں اتنی منچاہی بہو ہوں، اور میرا شوہر بھی ہر بات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ میں اپنی ماں کی بتائی ہوئی بات بھول گئی تھی اور مکمل طریقے سے اپنی شادی کی رسمیں انجوائے کر رہی تھی۔ رات گئے مجھے کمرے میں پہنچایا گیا اور میرے کمرے میں جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی میری ماں میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ میں کسی بھی صورت شوہر کو دوائی کھلانا نہ بھولوں۔ مجھے لگا کہ میری ماں کبھی بھی میرا برا نہیں چاہ سکتی، اس لیے میں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی میری نند دودھ کا گلاس کمرے میں رکھ کر گئی، میں نے فوراً اس میں دوائی ملا دی۔ اس کام سے میں ابھی فارغ ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ سلام دعا کے بعد جب انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو کتنی دیر میرے چہرے سے نظریں نہ ہٹا سکے۔ شاید ہمارے درمیان موجود پاکیزہ رشتے نے ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا کر دی تھی، لیکن میں تو شرم و حیا کی وجہ سے ان کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ میری تھکن کے پیش نظر میرے شوہر نے مجھے کپڑے تبدیل کرنے کا بولا۔ میں نے اپنے شوہر کو دودھ کا گلاس پکڑایا اور خود کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی، لیکن میرے واپس آنے تک میرا شوہر سو چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا، میرا شوہر سو کیوں گیا تھا اور وہ بھی اتنی جلدی سو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو اس وقت اس کے چہرے پر نیند کے آثار بالکل بھی نمایاں نہیں تھے۔ اب اچانک یہ کیا ہو گیا تھا؟ مجھے لباس تبدیل کرنے اور میک اپ صاف کرنے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ ہی لگے ہوں گے، اور یہ اتنا زیادہ وقت نہیں تھا کہ کوئی دولہا شادی کی پہلی رات اس طرح سے سو جائے۔ نہ ہی تو انہوں نے ایسی کوئی بات کی تھی کہ مجھے نیند آ رہی ہے یا تھک چکے ہیں۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہے تھے، تھوڑی دیر پہلے مجھ سے باتیں کرتے ہوئے، اور میں تو جیسے ہواؤں میں تھی، اور وہ میرے حسن کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بغیر میک اپ کے دیکھنا چاہتے ہیں، میرا خیال میرا خالص حسن دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے میک اپ صاف کیا۔ واقعی میں بہت خوبصورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرا چہرہ بغیر میک اپ کے دیکھیں تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ میک اپ کے بغیر بھی میں بہت خوبصورت دکھتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں باہر آئی تو میرے شوہر صاحب تو نیند کے آغوش میں جا چکے تھے۔ انہیں سوتا دیکھ کر تو میرے ارمانوں کا محل زمین بوس ہو گیا تھا۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو ایک دلہن اپنے شوہر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے، اور یہ زندگی بھر کے لیے یادگار لمحات بن جاتے ہیں۔ جب ایک جائز رشتے میں لڑکا اور لڑکی بندھ جاتے ہیں، زندگی کچھ لوگ حرام سے دور بھاگتے ہیں تاکہ وہ حلال کے رشتے نبھا سکیں، لیکن میری قسمت کہ میرا شوہر تو سو چکا تھا۔ میں نے ان کے قریب جا کر گلا کھنکارا تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے، مگر ان کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر میں نے اپنی چوڑیوں کی آواز سے شور پیدا کرنے کی کوشش کی ان کے کان کے قریب تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے، مگر بے سود۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر 20 منٹ میں ایسا کیا ہو گیا جو اتنی گہری نیند آ گئی انہیں۔ پھر اچانک میری نظر اس دودھ کے گلاس پر پڑی جو خالی تھا، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی ان کو دوائی ملا کر دی تھی، اور دودھ کے ساتھ میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یہ اس دوائی کا اثر تھا جو وہ گہری نیند میں چلے گئے تھے۔ اگر یہ دوائی کا اثر تھا تو بہت غلط ہوا تھا، ابھی تو انہوں نے باتیں کرنا بھی شروع نہیں کی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں جگانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ تو ایسے سوئے جیسے جاگے ہی نہ تھے۔ میں نے پریشانی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنی والدہ کا نمبر ملایا۔ میری ماں نے پریشانی کے عالم
میں مجھ سے سوال کیا کہ میں اس وقت انہیں کال کیوں کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں مجھے میری ماں بہت گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں کوئی بری اسی لیے فون کیا ہے۔ امی آپ نے جو دوائی مجھے دی تھی کیا وہ نیند کی دوائی تھی؟ دوائی لینے کے بعد تو میرے شوہر فوراً ہی گہری نیند میں چلے گئے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ نیند کی دوائی ہے تو میں انہیں کبھی نہ دیتی۔ اگر انہیں صبح اٹھ کر معلوم ہو گیا کہ میں نے انہیں نشہ آور دوائی دی ہے انہیں سلانے کے لیے تو میرا کیا کردار بچے گا ان کی نظر میں؟ یہ تو وہی سوچیں گے نا میں ان سے محبت نہیں کرتی، ان کی قربت نہیں چاہتی، اس لیے میں نے انہیں سلا دیا۔ میرا کیا تاثر پڑے گا ان پر؟ اس قسم کی حرکتیں شوہروں کے ساتھ وہ بیویاں کرتی ہیں جو شوہر سے شادی سے خوش نہیں ہوتی۔ شادی کی پہلی رات شوہر کو نشہ آور دوائی دے کر سلا دیتی ہیں۔ میں سامنے سے امی کی بات سنے بغیر ہی بولے جا رہی تھی۔ میری والدہ نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ طاقت کی دوائی تھی، اس میں نیند کی دوائی شامل نہیں تھی، لیکن اگر اسے نیند آ گئی تو اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ جو بھی ہے تمہیں 30 دن تک یہ دوائی پوری کرنی ہوگی ورنہ بہت گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو تم نے دوائی دی ہے اور اگر تم یہ دوائی طریقے سے انہیں نہیں دو گی تو دوا الٹا اثر بھی کر سکتی ہے۔ امی کی بات سن کر تو میں پریشان ہو گئی۔ اس کا مطلب 30 دن یوں ہی گزر جائیں گے اور یہ دوائی پینے کے بعد اسی طرح سو جایا کریں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجھے امی کی بات ماننی پڑی۔ مجھے لگا کہ صبح اٹھ کر میرے شوہر ضرور اس بارے میں بات کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب صبح میرے شوہر نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہ کی اور وہ بالکل نارمل رہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہیں رات والی بات یاد نہیں تھی کہ ان کو جلدی نیند آ گئی تھی یا پھر وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے تھے، اور صبح ہوتے ہی سب کی متجسس نگاہیں ہم دونوں پر تھی۔ مجھے ان نگاہوں سے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہم دونوں کا نارمل رویہ دیکھ کر سب مطمئن ہو گئے ہیں۔ وہ دن گزر گیا۔ دوسری رات بھی میں یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ میرے شوہر کو محسوس ہوتا ہے یا نہیں پھر سے دوائی دودھ میں ملا دی، اور وہی ہوگا 2 منٹ کے اندر اندر میرا شوہر گہری نیند میں سو گیا اور صبح اٹھتے ہی وہ پھر نارمل تھا۔ مجھے بھی لگنے لگا کہ سچ میں میرے شوہر میں کوئی نقص ہے، ورنہ کون شوہر شادی کی پہلی رات سے ہی سوئے رہتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا، اور تو اور وہ سارا دن بڑا نارمل رہتا، اس کا رویہ کہیں سے بھی ایسا محسوس نہ ہوتا کہ وہ کچھ الگ ہے، اور رات ہوتے ہی میں اس کے دودھ کے گلاس میں دوائی ڈال دیتی اور وہ 2 منٹ کے اندر ہی سو جاتا۔ میرا شوہر سارا دن آفس میں ہوتا تھا، رات کو واپس آتے، ہماری بات ہوتی، پھر مجھے مجبوراً دودھ میں دوائی ملا کر دینی ہوتی تھی اور وہ گہری نیند میں چلے جاتے۔ میں نے وہ دوائی چھپائی ہوئی تھی خاص جگہ پر میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر اس دوائی پر پڑ جائے، خاص کر میرے شوہر کی نظر، ورنہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں کیا کرتی پھر رہی ہوں ان کی ناک کے نیچے۔ اس شادی کو لے کر جو میری خواہشات تھیں یا میں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا وہ سب مجھے خواب لگنے لگا تھا۔ یہ شادی میرے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کا راز معلوم کرنا تھا، کیونکہ اس کے نام پر میں بیاہ کر آئی تھی اور میں نے ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ اس سارے مسئلے میں 15 دن گزر گئے اور میں روزانہ اپنے شوہر کو دوائی دے دیتی تھی، لیکن میرے بھی کچھ جذبات تھے۔ ہر نئی نویلی دلہن کی طرح میرے اندر بھی جذبات کا سمندر ٹھانٹے مارنے لگا۔ میں نے سوچا یہ خواہش تو خدا کی نظر میں جائز ہے، بلکہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے، تو پھر میں کیوں اپنے آپ پر ظلم کر رہی ہوں؟ میں نہ صرف اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی بلکہ اپنے شوہر پر بھی ظلم کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی نقص نہیں ہے، بلا وجہ یہ بات پھیلائی گئی تھی، اور ایک رات جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک دن اپنے شوہر کو بغیر دوائی کے دودھ پلا دیا۔ پھر ویسا ہی ہونے لگا جیسی میری خواہش تھی۔ میرے شوہر محبت بھری باتیں کرنے کے بعد قریب آئے۔ ابھی ہمیں لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے عجیب سا کچھ محسوس ہوا، اور جب میں نے لائٹ آن کی تو دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ یہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ اور وہ کیا ہے، کیا بن گیا تھا؟ اس کو اس حال میں دیکھ کر تو میری چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ یہی وہ نقص تھا جس کی باتیں بار بار میری والدہ مجھ سے کر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے میرے شوہر سے خوف آنے لگا۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں فوراً کمرے سے بھاگ گئی اور جا کر اپنی ساس کو جگایا۔ ساس نے مجھ سے کہا کہ آخر کیا ہو گیا ہے آدھی رات کو؟ ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم مجھے جگا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کے لیے قیامت نہیں آئی ہوگی، لیکن میرے لیے تو قیامت آ ہی گئی ہے۔ آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ کمرے میں آئی تو خاموش کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی انہیں معلوم ہوا کہ یہ میرے شوہر کے ساتھ سب مسئلہ ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، تمہاری شادی کو آج 15 دن ہوئے، تمہیں نہیں پتا یہ سب کیا ہے؟ یہ بول کر میری ساس تو واپس چلی گئی اور میں اکیلی اب اس کا حل ڈھونڈ رہی تھی۔ اس وقت اور کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے فوراً سے دودھ میں وہی دوائی ملا کر اپنے شوہر کو پلا دی اور وہ 10 منٹ میں سو گئے۔ دوسرے دن صبح اٹھنے
ہونے کے ساتھ ہی میں نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر جانا ہے اور میرے شوہر مجھے میری امی کے گھر چھوڑ گئے۔ میں نے آتے ساتھ ہی امی سے سوال کیا کہ آپ کو یہ سب کچھ معلوم تھا؟ اگر معلوم تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اگر معلوم تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اور آپ نے میری شادی وہاں کیوں کی؟ اور اگر معلوم نہیں تھا تو پھر آپ نے وہ دوائی مجھے کیوں دی؟ اتنے سارے سوال میں نے ایک ساتھ کر دیے، لیکن میری ماں نے مجھے کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایک ہی بات کہی کہ یہ سب تمہارا نصیب ہے۔ میں نے اسی وقت کہا تھا کہ سوچ لو، اب تم نے کہا تھا کہ وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہے، اب تمہیں وہاں ہی رہنا ہے اور اسی انسان کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں ہے، اگر سکی ماں ہوتی تو کم از کم میرے ساتھ ایسا نہ کرتی، لیکن مجھے لگا کہ اگر اپنی ماں کو وہ سب بتاؤں جو میں نے دیکھا تھا تو شاید ان کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا جو میں نے اس دن دیکھا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، جس سے میں سمجھ گئی کہ میں واپس اس گھر میں نہیں آ سکتی۔ اپنے گھر میں رہنا ہے اور اس انسان کے ساتھ رہنا ہے، اور اب وہ اس گھر میں واپس جانے کے نام سے ڈر رہی تھی، لیکن میں عورت ہوں، مجبوری تھی۔ 2 دن اپنی والدہ کے گھر رہ کر میں واپس اسی گھر میں چلی گئی جو بھی مجھے گھر کم اور جہنم زیادہ لگ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سارا دن میرا شوہر بالکل نارمل رہتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بھی نہیں بھولتا تھا، اور گھر سے باہر جاتا تو واپس کبھی بھی خالی ہاتھ نہ آتا تھا، میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا۔ اتنا پیار کرنے والا انسان رات کے اندھیرے میں کیا بن جاتا تھا؟ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے شوہر سے پیار ہو گیا تھا اور میں اسے چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے اس سے بھی ڈر لگتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس چیز کا کیا حل ہے، اور جو حل تھا وہ ضرور کرتی۔ اب روزانہ رات کو دودھ میں دوائی ملا کر پلا دیتی۔ سوال یہ تھا کہ اگر میرا شوہر ایسے ہی رہا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اس دن کے بعد سے میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ بھی میرے شوہر کے سامنے تو میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتی، لیکن شوہر کے پیچھے سے روایتی ساس بن جاتی اور میرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی سوال کر دیتی۔ اب میں 2 محاذوں پر لڑ رہی تھی، کیونکہ میری ماں نے تو مجھے صاف ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ میں واپس نہیں جا سکتی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی اس موضوع پر بات نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا بھی تھا تو میرے سامنے نہیں کرتا تھا، یہ شاید کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ اب تو دوائی بھی بہت کم دنوں کی رہ گئی تھی، اور میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان تھی کہ اگر یہ دوائی ختم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس موضوع پر اپنے شوہر سے ہی بات کرتی ہوں۔ میں نے باتوں باتوں میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ محسوس کر کے میں پریشان ہو گئی کہ انہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور اگر ایسا کچھ ہے تو کیسے چلے گا؟ جب بھی میری آنکھوں کے سامنے وہ رات آتی میں پھر سے کانپ جاتی۔ ایک دن لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، صرف میں اور میری ساس تھی۔ میں نے سارے کام جلدی جلدی ختم کیے اور جا کر ساس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ باتوں کے دوران ہی میں نے ساس سے کہا کہ وہ مجھے سچ بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، تاکہ اس کا کوئی حل ڈھونڈا جا سکے۔ پہلے تو انہوں نے بات آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں مجبور کر دیا کہ مجھے سچ بتائیں، کیونکہ اب یہ بات میری زندگی سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ جو کچھ میری ساس نے بتایا وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ انہوں نے بتایا کہ جب میرا شوہر پیدا ہوا تو بالکل ٹھیک تھا، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا آہستہ آہستہ اس میں یہ اثر پیدا ہوتا گیا۔ وہ سارا دن بالکل نارمل رہتا، اسکول بھی جاتا اور بہت ذہین تھا، اس لیے کلاس میں ہمیشہ اول آتا تھا اور غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے ہوتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی وہ بدل جاتا تھا۔ میں نے اس چیز کو اتنا خاص دھیان نہیں دیا، اور یہ جوان ہو گیا، اور اب اس میں یہ چیز اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پریشان ہو گئی۔ میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں تھا، اور میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں اسے بہت سے عاملوں اور پیروں فقیروں کے پاس لے کر جاتی رہی، لیکن جب ان سب کا کام نہیں بن پایا تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اب میں کسی لڑکی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے 2 سال اور گزر گئے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی۔ تمہاری ماں میری بہت پرانی دوست ہے، ایک دفعہ سفر کے دوران مجھے ملی، ہم لوگ بہت ہی عرصے بعد ملے تھے، اسی وجہ سے میں اسے اپنے گھر لے آئی، اور بات چیت کے دوران میں نے اپنی پریشانی اسے بتا دی۔ تمہاری ماں نے میرا بہت ساتھ دیا اور میرے ساتھ ہر جگہ جاتی رہی۔ میں اسے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتی، کچھ تو کہتے یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا، اور کچھ ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ ایک دفعہ جب میں تم لوگوں کے گھر گئی تو میرے بیٹے کی نظر تم پر پڑ گئی اور تم اسے پسند آ گئی۔ اس نے میرے سے ضد لگا لی کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ میں نے تمہاری ماں سے بات کی تو وہ نہ مانی، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتی تھی، لیکن میں بھی بیٹے کی زندگی کے لیے مجبور تھی۔ آخر کار میں نے تمہاری ماں کو واسطہ دے کر منا لیا اور اس طرح منگنی کی بجائے نکاح کر دیا، تاکہ بعد میں تمہاری ماں کوئی مسئلہ نہ کر سکے۔ لیکن اب بھی میں ڈر رہی تھی کہ نہ جانے شادی کے بعد کیا مسئلہ ہوگا۔
لیکن شادی کے دوسرے دن تو مطمئن نظر آئی تھی، تو مجھے لگا کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے وہی سچ تھا، اور پھر اتنے دن سکون میں گزر گئے۔ لیکن جس دن تو مجھے جگانے آئی تو مجھے لگا شاید یہ سکون وقتی تھا اور پھر سے وہی مسئلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں یا نہیں، اور میں تم سے بھی بہت شرمندہ تھی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب وہ میرا شوہر ہے اور اس کا ساتھ دینا میرا فرض ہے۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ مجھے میری ماں نے ایک دوائی دی تھی جو کہ میں ان کو دودھ میں ڈال کر پلاتی ہوں، جس کی وجہ سے وہ 2 منٹ میں سو جاتے ہیں۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ جس دن جاگتا رہے گا اس دن وہی ہوگا۔ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، لیکن اب مجھے ایک امید تھی کہ میں اپنے شوہر کو ٹھیک کر لوں گی۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو وہی سب پھر ہو رہا تھا، مطلب میرے شوہر میرا میک اپ کا سامان نکال کر خود کو میک اپ کر رہے تھے۔ جی بالکل، میرے شوہر دوہری شخصیت کا شکار تھے۔ وہ دن کو مرد تھے تو رات کو خود کو عورت سمجھنے لگتے، اور یہی ان کی شخصیت کی گراں تھی جو مجھے کھولنی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ آج میں نے ان کے دودھ میں دوائی کی مقدار کم ڈالی تھی، شاید اسی لیے آدھی رات کو وہ جاگ گئے تھے۔ میں جب ان کے پاس گئی تو وہ خود کو عورت سمجھ رہے تھے، عورت کی آواز میں بات کر رہے تھے اور مجھے مرد سمجھ رہے تھے۔ وہ ٹائم بڑے مشکل سے گزارا میں نے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ سب کچھ بھول گئے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ رات کو ایک عورت بن گئے تھے اور عورت کی طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ اگر کوئی اور ان کو اس طرح سے دیکھ لیتا تو شاید وہ ان کو دوسری سمت سمجھ لیتا، لیکن وہ مرد ہی تھے، لیکن ان کے اندر ایک اور شخصیت چھپی ہوئی تھی۔ اب یہ ان کے اندر کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، مجھے اس بات کا پتہ لگانا تھا۔ میں بہانے سے ان کو اپنی ایک دوست ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی اور اس کو سارا مسئلہ بتایا، اور اس نے جو حل بتایا وہ بظاہر تو ناممکن لگتا تھا، لیکن مجھے یہ ہر حال میں کرنا تھا۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے بنیاد کا پتہ کرنا ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ مسئلہ آیا کہاں سے۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کب سے شروع ہوا، تو انہوں نے مجھے ہر بات شروع سے بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ یہ کب سے مسئلہ تھا، لیکن پہلی دفعہ انہوں نے تب دیکھا جب میرا شوہر 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت اپنی بہن کا میک اپ کر کے اور اس کے کپڑے پہن کر خود کو عورت سمجھ رہا تھا اور اسی کی طرح بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا اور کپڑے بدلنے کے لیے کہا، لیکن جب صبح پوچھا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ انہوں نے اسے مذاق سمجھا اور اس بات کو بھول گئے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے سب دوبارہ سے وہ دیکھا اور پھر دوبارہ سے ڈانٹ کر کپڑے بدلوائے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ صرف ایک مذاق کر رہا ہے یا بہن کے ساتھ سارا دن کھیل کر خود کو لڑکی سمجھنے لگا ہے، لیکن جب میٹرک کے بعد بھی یہ مسئلہ چلتا رہا تو انہوں نے سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی سایہ ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے پیروں فقیروں کے چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ اس سب سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب یہ دن کو مرد کی طرح ہی رہتے اور رات کو پھر سے خود کو عورت سمجھنے لگتے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ صبح اٹھ کر اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے رات کو اس کے کمرے کو باہر سے تالا لگانا شروع کر دیا۔ اس طرح گھر میں سوائے اس کے بابا کے کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک دفعہ اس کے بڑے بھائی نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا جب وہ کسی کام سے رات کو اس کے کمرے میں گیا، اور اس طرح بات پورے گھر والوں کو پتہ چل گئی۔ پھر اس کے بھائی ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگا، اور یہ کوئی دماغی مسئلہ ہے، اور پھر جو بھی ہوا وہ تمہیں معلوم ہے۔ بات گھوم پھر کے وہیں آ گئی تھی کہ یہ مسئلہ آیا کہاں سے۔ جب تک یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا۔ دوہری شخصیت کا یہ مسئلہ اگر دنیا کے سامنے آ جاتا ہے تو ان کی عزت 2 کڑی کی رہ جاتی ہے۔ آخرکار میں نے اسٹور روم سے ان کا پرانا سامان نکالا اور وہاں سے مجھے اس راز کا پتہ چل گیا۔ ان کے پرانے سامان سے مجھے بہت سی ڈائریز اور کتابیں ایسی ملی جو کہ سائیکالوجی پر مشتمل تھی، اور شاید وہی ساری چیزیں پڑھ کر خود پر آزماتے رہے اور پھر یہ خود وہی بن گئے۔ وہ ساری کتابیں اپنے دوست ڈاکٹر کے پاس میں لے کر گئی اور جیسے وہ کہتی گئی ویسے میں کرتی گئی۔ 1 سال لگا اور میرے شوہر اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر میں چاہتی تو واپس جا سکتی تھی اور ان کو ان کے حال پر بھی چھوڑ سکتی تھی، لیکن جو انسان مجھے عزت اور پیار دے رہا ہے میں اس کو اس حال میں چھوڑ کر چلی جاؤں، یہ بات میرے ضمیر نے گوارا نہیں کی۔ اور سچ کہتے ہیں کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔